السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم نے یہاں تک پہنچے تھے میرے خیال میں، ہاں جی، اللہ جی یہاں تک جی پہنچے تھے، صحیح نا؟ یہ مدیں جو ہیں پڑھی تھی ہم نے، حروف مدہ، پھر اس کی قسمیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کتنا کھینچنا ہے، مد لازم کو کتنا کھینچنا ہے، مد متصل کو کتنا کھینچنا ہے، مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہے، مد لا عارض وقفی کو کتنا کھینچنا ہے، سارا پتہ چل گیا نا؟ پہلے انسان جب پڑھتا ہے بغیر علم کے تو اندھو کی طرح ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہا ہوں، کیسے، ادھر کیا رموز ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب انسان کو علم آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں ہے، فلاں جگہ فلاں ہے۔ تو الحمدللہ یہ علم کا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے بعد پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے، فرض ہے، یعنی اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، سمجھ گیا نا؟ خالی علم کا لے لینا یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے، صحیح ہے؟ جی سر جی جی تو اس میں ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اگر نہ آئی ہو تو وہ بتا دیں، یا آخر میں ہم اس کا خلاصہ بیان کر دیں گے پھر دوبارہ، ٹھیک ہے نا جی؟ جی سر جی جیسے کہیں، ابھی کہیں تو ابھی خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، بعد میں کہیں تو بعد میں، جیسے، اگر پہلے بیان کر دیں تو اچھا ہے، تازہ ہو جائے گا سب کچھ۔ جی، وہ ہم نے یہ پڑھا کہ حروف مدہ تین ہیں، یعنی واول، حروف علت تین ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی کتنا ہے؟ تین، تین الف، ہے واو اور یا۔ اور جی واول حروف علت کب بنتے ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے حروف پیش ہو مدہ۔ حروف مدہ کب بنتے ہیں؟ جب الف سے پہلے الف سے پہلے زبر ہو، زبر ہو، خبر ہو واو اور سے پہلے پیش واو ہو، اور یا سے ساکن، پہلے زبر ہو۔ یہ دیکھو، یہ کہنا ضروری ہے، واو ساکن، ساکن ساکن ہاں، ساکن کہنا ضروری ہے، کیونکہ ہوا جی کی مثال جو ہے نا، ہوا، اب دیکھو واو بھی ہے اور پیچھے ضمہ بھی ہے، پیش بھی ہے، لیکن یہ مدہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ جی جی اسی لیے ساکن کہنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ اسی ضروری طرح ہیا، ہیا جو ہے، دیکھو، یا ہے اور اس سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ نہیں نہیں ہے متحرک ہے۔ وہ پہلے والی واو بھی متحرک ہے، یہ بھی متحرک ہے، وہ غیر مدہ ہے، سمجھ گئے نا؟ جو متحرک ہوتی ہے وہ غیر مدہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہنا یا ساکن کہنا بھی ضروری ہے، واو ساکن کہنا بھی ضروری ہے۔ واو ضروری ہے۔ ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، تو واو ساکن، واو مدہ یا مدہ ہوگی، سمجھ گئے؟ جی جی تو اب یہ جب مدہ ہوگی اس وقت خالی منہ کے خالی حصے سے نکلیں گی۔ اگر خالی حرف ہوگا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے نکلے گا، جی لیکن جب مدہ ہو جائیں گے تو پھر منہ کے خالی حصے سے نکلے میرے گا۔ خالی سے جو سمجھ آ دال گئی سے۔ بات؟ یہ اتنا بات جی سمجھ یس آ سر گئی؟ جی جی، آگے اس کو کہتے ہیں مد اصلی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد، اصلی اصلی مد اصلی، یہی جو الف، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مد اصلی۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ مد اصلی مد مد اصلی اصلی۔ اس کی مقدار کتنا ہے؟ دو حرکت مد ہے، اس میں کتنا مقدار مد ہے؟ دو دو حرکت ہے دو حرکت مد ہے۔ اور مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ نہ ہو۔ ہو، نہیں ہے جو کسی سبب کی محتاج ہو، اور سبب کتنا ہے؟ تین دو ہے شاباش، تین، حمزہ شدہ سکون، حمزہ شدہ سکون۔ سکون سکون حمزے کی پھر دو شکلیں ہیں، حمزے کی پھر کتنا شکل ہے؟
دو. دو شکلیں. دو شکل. حمزہ بشکل حمزہ، حمزہ بشکل الف. الف. حمزہ بشکل حمزہ، حمزہ حمزہ بشکل الف. الف. حمزہ بشکل حمزہ ہو تو مد متصل، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جی. اور حمزہ بشکل الف ہو تو مد منفصل. منفصل. ان دونوں کی مقدار 4 حرکت ہے. مد متصل جی. ہو چاہے منفصل ہو، دونوں کی مقدار کتنا ہے بھائی؟ 4 حرکت. 4 حرکت. حرکت. 2 حرکت پہلے ہے مد اصلی میں، اور دو یہ صاحب لائیں گے، کون؟ حمزہ صاحب. سمجھے نا؟ جی. تو مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جی. اور جی. شدہ سکون ہو تو لازم. جی. اب اگر شد کلمہ پر ہے، ٹھیک نہیں، کلمہ پر ہے، سکون کلمہ پر ہے، شد ہے تو مد لازم کالیمی مثقل. اگر ساکن ہے تو مد لازم کالیمی مخفف. اور اگر جی. یہی شد اور ساکن سکون حرف پر ہے تو مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف. جی. ات- اتنی بات ہے. اور وقف کی حالت میں اگر مد کرتے ہیں تو وہ مد عارض وقفی ہے، اس کی مقدار 6 حرکت ہے، پھر 4 پھر 2. یہی سبق تھا آپ ٹھیک. لوگ. سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی آگے. جس کو نہ آیا وہ ہاتھ کھڑا کرے، چلو. ہاں جی. آ گیا سب آگے. کو؟ جی تو استاد جی. اب ہم یہ پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے. اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله اللہ الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اعوذ حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. جی. हाँ जी. فرقوا بین الحمزہ والعین. ٹھیک ہے نا جی. حمزہ کہاں سے نکلتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، عین کہاں سے نکلتی ہے یہ بھی معلوم ہے. حمزہ जी. ٹھیک ہے نا اقصى الحلق سے، اور عین وسط الحلق سے. تو فرق تو لازمی ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، فاصلہ تو طے کرنا ہے نا بھائی، کہ نہیں جی. کرنا؟ जी. करना है. کرنا کہ ایک جگہ سے نکالنا ہے. नहीं. تو ایک جگہ سے نکالیں گے تو یہ ظلم ہے. وضع الشیء، ظلم کی تعریف کیا ہے پتہ ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ ایک چیز کا رکھنا اس اس کے غیر محل میں، یہ ظلم ہے. اب ہم دوسری جگہ سے نکال لیں، عین کی تو وسط الحلق ہے، اور ہم نکال لیں اقصى الحلق سے، تو یہ ظلم ہے. ظلم. اسی طرح حمزہ صاحب کو وسط الحلق سے نکال لیں، اس کا مخرج تو ہے وہ کیا ہے؟ اقصى الحلق، تو یہ ظلم ہے. اسی لیے دونوں میں فرق کرنا ہے. آ آ آ یہ آواز ہے حمزے کی، آ آ. عو عو یعنی جیسے کہ گھوم کے ہے آواز، گلے کے بیچ میں گھوم کے آواز ہے، وہ عین کی ہے اور نرم ہے. حمزے میں جھٹکا ہے، عین میں جھٹکا نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی. اور پھر آگے مد کرنا ہے، یہ وہ مدہ ہے، 2 حرکت جی. مد کر کے. آ آ حمزہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا، بالکل بھول کے بھی نہیں جی. کھینچنا، ٹھیک ہے نا جی. آ جی. آ عو آ عو زو 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 دال پیش زو، ٹھیک ہے نا جی. جی. اعوذ باللہ، باللہ اس اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. باریک باریک پڑھیں گے. پڑھیں کیوں؟ گے. मोटा. کیونکہ کسرہ ہے. ہاں اللہ کے لام سے پہلے
زیر ہے. کسرہ، زیر ہے، کسرہ ہے، شاباش، ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے اس کو باریک پڑھیں گے، باللہ، باللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی. کوئی غلطی جی سے پڑھے باللہ، غلط ہے، باللہ. من الشی، کیا پڑھیں گے؟ من الشی، شو شی باؤ بئی تو یہ جو مد لین ہے، یہ یا لین ہے، اس میں یا لین کو شی، ٹھیک ہے نا جی. جیسے آئی، آئین، آئین، غائین، اس طرح شی، من الشی، طا، سیدھا سیدھا طا، یعنی منہ کو اوپر سے اوپر کی طرف کھولنا ہے، گول نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، سیدھا اوپر لے جانا ہے. طا، نر تو رجیم، نر رجیم، نر رجیم. سمجھ آ گئی؟ نر پہ گول ہونٹ نہیں کرنے. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئیے میری، یہ واضح کر کے جی بتا رہا استاد جی. ہوں. ہاں اس طرح پڑھنا ہے. نر پہ اکثر لوگ گول ہونٹ کر دیتے ہیں، نہیں کرنا. تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کو اعوذ، رم سے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. سمجھ آ گئی ہے؟ جی ہاں استاد جی. جی سر. بسم اللہ، بس سیٹی بجا رہا ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. تو بسم اللہ الرحمن، ہا کو یہاں پہ ہر پہ گول ہونٹ نہیں کرنا. را کے جی اوپر زبر ہے، اس کو را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. آگے نر، یہاں بھی گول ہونٹ نہیں کرنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. یہ کیا ہے؟ الرحمن میں کیا ہے بھی؟ الف مدہ ہے، کون سی؟ کھڑی زبر، زبر. ٹھیک ہے نا جی. الرحیم میں جی یہاں مدہ جی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. اور وقف کریں گے تو 6 حرکت مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 بھی کر، 2 بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھتے ہیں، اب آگے چلتا رہوں. اعوذ جی أعوذ بالله اعوذ من باللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. قل أعوذ، قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس. را کو موٹا پڑے، الناس. پچھلا پیچھے بتا دیا ہے اعوذ، ٹھیک ہے نا جی. اور جی اللہ کے لام کے علاوہ جتنا لام ہے سب باریک پڑھے جائیں گے. اور را کے جی اوپر زبر ہے، اس لیے را موٹی پڑھی جائے گی. الناس میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے، نون ٹھیک ہے نا جی. اور وقف کی حالت میں 6 حرکت مد ہو سکتی ہے، 4 بھی، 2 بھی. قل اعوذ برب الناس. قل قل اعوذ أعوذ قل برب أعوذ برب الناس. الناس. غنہ 2 حرکت مد کرو، یعنی غنہ 2 حرکت کرو، 2 حرکت غنہ ہے. برب الناس. برب برب الناس. الناس. وشاهد، وشاهد ومشهود. وشاهد 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 ومشهود. ومشهود.
الحمد الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. الحمدو نہیں پڑھنا، الحمدو. الحمد الحمدو الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. الحمدو نہ کرو نا، الحمدو، دال پیش دو. الحمد 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 دو دو الحمد الحمد دو پھر کرتے ہیں. اللہ کے بندے دو نہیں کہنا، دو. الحمد الحمد دو دو الحمد الحمد للہ لله لله رب العالمین. رب رب العالمين. العالمين. الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. مالک یوم الدین مالك يوم الدين. الدين. ایاک نعبد إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين وإياك وإياك نستعين. نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنی ہے، اهدی، دال زر جی. دي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. شاباش. یعنی ضاد کو ایک دم موٹا پڑھنا ہے، آواز موٹی آواز کر دینی، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو خوب سیکھو، کیونکہ یہ سورت فاتحہ اہم چیز ہے. جب سب سے پہلے سورت بھی سورت فاتحہ ہے، اس کو خوب سمجھو، خوب یعنی یاد کرو. طوبى لهم، تو تو با لهم. تو کو بھی کتنا کھینچیں گے؟ دو حرکت. دو حرکت. با کو باغو بھی دو حرکت. دو حرکت. شاباش. طوبى لهم. لام کو باریک پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے؟ موٹا موٹا ہاں. پڑھو. باریک پڑھو. ہے موٹا باریک، ان موٹا دونوں پڑھو. مکس، موٹا باریک ایسے بھائی مکس پڑھیں گے، موٹا باریک. موٹا پڑھیں گے سر جی. موٹا کیوں؟ موٹا پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اس کے زبر اوپر. ہاں ماشاء اللہ، یہ سمجھیں آپ بات. ہاں
बारीक पढ़ेंगे उस्ताद जी। क्यों? ओ, अल्लाह का नाम अच्छा मोटा पढ़ेंगे अगर जबर पेश होगा तो, बाकी जबर नाम पेश, बारीक पढ़ेंगे। हाँ ये भी तो मैं बताया पहले, सबसे पहले ये बात, अल्लाह के लाम से पहले जेर हो, अल्लाह के लाम से पहले, जी अल्लाह के लाम के ऊपर जबर वो भी नहीं, ये बात नहीं है, उससे पहले जेर जी हो। जैसे देखो ना, बिस्मिल्लाह में आप देखो, अल्लाह के लाम से पहले जी जेर है ना, मीम के नीचे, जी है कि नहीं? जी है उस्ताद जी। ये बारीक। इस तरह बिल्लाह में देखो, बा के नीचे जेर है अल्लाह के लाम से पहले। जी इसी तरह लिल्लाह में देखो, जी ये दो लाम है ना, ठीक है ना जी, क्या इस पहले लाम से पीछे जेर है, तो जी लिल्ला बारीक पढ़ेंगे। तो बाकी लाम जितना भी है सब क्या पढ़ना है? बारीक पढ़ने हैं। बारीक आप ये भूल गए ना, देखो ना, हाँ जी, जी मोटा। ये मोटा पढ़ेंगे, नहीं, ये बारीक बाकिला पड़ेगा। मोटा पहले बारीक। बिल्ला के अल्लाह लाम का बारीक लाम जो पहले। है वो भी जब उस शर्त के साथ, यानी उससे पहले क्या हो, जबर पेश हो, फिर मोटा पढ़ेंगे, वरना वो भी बारीक पढ़ेंगे। सब जी लाम इसके अलावा बारीक पढ़ेंगे, समझ गया ना? तू बा लहुम, ये बारीक पढ़ेंगे, चाहे उसके जी ऊपर जबर हो कुछ हो। तूबा जी लहुम व हुस्न मआब, व हुस्न मआब। हाँ, ये इसको कितना अब खींचेंगे? खड़ी जबर को दो हरकत खींचेंगे, जी हरकत, और अगर वक्फ करेंगे तो फिर छह हरकत मद भी कर सकते हैं। छह हरकत जाएगी। मआब, समझ गए? कलकला भी करें, कलकला भी करेंगे। सबक नंबर 14, शद की अदायगी और उसकी मश्क। शद तीन शोशे वाली को शद कहते हैं। जैसे आगे आगे देख ले, ये तीन शोशे हैं ना, समझेंगे ना? जी जैसे सीन के पहले तीन शोशे होते हैं, इस तरह शद के तीन शोशे हैं। शद के तीन शोशे, शद तीन शोशे वाली को को शद शत कहते हैं। कहते हैं। शद वाला हर्फ मुशद्दद, शद वाला हर्फ क्या होता है? मुशद्दद। मुसद्दद और मुशद्दद हर्फ कितने दफा पढ़ा जाता है? दो मर्तबा। दो मरतबा, मुशद्दद हर्फ कितने दफा पढ़ा जाता है भाई? दो दो मरतबा, मोटा। और मुखफफ कितना पढ़ा जाता है? एक दफा। मुखफफ एक दफा, एक दफा, मुखफफ एक दफा, मुशद्दद दो दफा, दो दफा। दो दफा। क्योंकि वो दो हर्फ होते हैं ना मुशद्दद में, और मुखफफ में एक होता है, जी समझे ना? इसलिए वो एक दफा पढ़ा जाता है, मुशद्दद में दो होते हैं तो इसलिए दो दफा पढ़ा जाता है। एक अपने पहले हर्फ से मिलकर, एक अपने पहले हर्फ से मिलकर, जबकि दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के साथ। दूसरी मर्तबा क्या होता है भाई? अपनी हरकत के साथ, यानी उस पर जब्बर है, जेर है, पेश है, जो भी है, लेकिन दरमियान में आवाज न तोड़े, लेकिन दरमियान में आवाज ना तोड़े। न तोड़े। इसके इसके पढ़ने का तरीका यह है कि सख्ती के साथ, क्या पढ़ने का तरीका क्या है भाई? सख्ती के सख्ती साथ, के साथ, जरा रुक कर, जरा रुक कर। रुक कर, जैसे सद्दक़, सद, ठीक है ना जी? असल ये अब सद्दक़ है, समझ गए ना? ये सक्का जी नहीं है, सद्दक़ लफ्ज है। ये शद इधर लगानी थी दाल के ऊपर, उधर लगा दी, क्योंकि पीछे भी गलतियां निकली है ना इसकी में। जी ये किताबत की गलती है, कातिब की गलती है, जो जी लिखने वाले की। जैसे सद्दक़, क्या? सद्दक़, कज़्ज़ब, कज़्ज़ब, देखो रुक दी, आवाज रुक जाती है, रुक के फिर जारी होती है। सद्दक़, कहोगे पता चलेगा ना, जब कहोगे पता चलेगा ना जी। सद्दक़, सद्दक़। अब देखो सद एक दफा हो गया, दका, दका ये दूसरी मरतबा हो गया, सद्दक़, सद। समझ आ गई दो दफा पढ़ने का? एक है जी। हाँ, सद्दक़, कहो। सद, कज़, कज़्ज़ब, कज़,
ذهب كذب 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 دیکھ لے یہ حرف مشدد دو دفعہ پڑھا گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی مشکل الفاظ کی مشق کیجئے. زور زور بہت کو کیسے پڑھیں گے؟ زور را کو بھی بڑا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پہ دو پیش ہے. زور زور روم. اب اس میں میم پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. میم پر کیا ہوگا بھائی؟ غنہ ہوگا. غنہ ہاں جی. تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی آ جائے تنوین کے بعد. حروف حلقی میں جی جانتے ہیں حروف حلقی نا؟ حمزہ ہا عین غین جی فا. لام را آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا جی تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد. اگر ان 8 حرف نہیں ہے تو پھر غنہ ہوتا ہے. غر جی غر روم غر روم مسہ غر روم مسہ غر روم مسہ. مسه مسہ مسه اب ہم نے جس پر مسہ شد ہے، جس حرف پر شد ہے اس کو دو دفعہ پڑھنا ہے، دو دو دفعہ روک روک کے آواز جی سختی سے پڑھنا ہے. دور روم دور روم مسہ مسہ. جی مسہ مسہ. مسہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آنی چاہیے بس. سمجھ آ گئی تو پھر جی آسان سر ہوتا ہے، جی جی سمجھ پڑھنا آ گئی. آسان ہوتا ہے. جی حو حو حوم مما حوم مما. دونوں میم میں غنہ کرنا ہے، دونوں میم میں. حوم مما. دو کتنا حرکت کرنی ہے ما میں؟ کتنا کھینچنا ہے؟ 2 حرکت. تو شاباش. یہ الف بدہ ہے. حوم پہلے جو حضن میں جو ذا کے بعد الف ہے اس کو کھینچنا ہے. نہیں جی. ہاں تنوین کے بعد الف ہو تو اس کو وقف کی حالت نہیں میں تو ہم اس کو الف کو پڑھیں گے، لیکن ایسے نہیں پڑھیں گے الف کو. سمجھ آ گئی بات؟ جی سر جی بھئی تنوین کے ساتھ الف ہوتا ہے نا، اس کو جی جی اگر اس پر وقف کریں گے تو پھر تو الف کو پڑھیں گے، ورنہ نہیں جی پڑھیں گے. الف الف کا نام بھی نہیں. اگر اس کو جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، ہجے کر کے پڑھتے ہیں تو پھر الف کا نام نہیں لیں گے. مثلا ہا ہا وا زبر ہاؤ، وا دو زبر غن حون، الف کا نام نہیں لیں گے. اسی طرح یا کا نام بھی نہیں لیں گے اگر یا ہو تو. مثلا ہدن ہے، ہدن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن. اگر یا بھی ہوتی ہے وہاں پہ، یا بھی ہوتی ہے لیکن جی یا کا نام نہیں لیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہاں ساتھ جی. ساتھ آپ کو قاعدہ بھی سمجھا رہا ہوں، جی ساتھ حضرت ساتھ. یہ دوسرے میم پہ شد گننا کیوں کریں گے؟ کون سا؟ یہ میم ما دوسرا والا میم. یہ اس لیے کریں گے کہ یہاں ادغام ہے، من ما ہے. اصل میں کیا ہے یہ لفظ؟ من ما. دو حرف ہے، من ما. تو من میں نون ساکن ہے، آگے میم آ رہا ہے ٹھیک تو یہ صحیح. نون جو ہے میم میں مل جائے گا، اس وجہ سے وہ نہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ٹھیک ہے بات؟ ٹھیک جی. ٹھیک ہے. مد الظل مد الظل مد الظل. اب وقف کیسے کریں گے؟ وقف بھی آپ کو آنا چاہیے. ذر مسہ، ہا کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مسہ حرم مما. یہ تو وقف ایسے کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ مد الظل مد الظل اس طرح. جان
ولا جان ولا پہلے غور سے سنو نا. جان ولا. یہ غنہ ہے نا، نون شد والا نا، نون شد والا میم شد والا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ہاں جی جی. ولا جان ولا 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 ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا جی. لا يمسن لا الذين كفروا الذي ليمسن الذين لا يمسن الذين اوكے سنا کرنا صحیح كلا لما لما میم شد والا نون شد غنہ ہوتا ہے، یاد رکھو. یہ قانون ہے، جس نون پر شد ہو میم پر شد ہو وہ غنہ ہوتا ہے. جی دوسرا ٹھیک ہے كل لما يذكر يذكر زانی یہ زانی ہے، دیکھو فرق ہے. يذكر يذكر ہاں زال پڑھنا ہے. پہلا زا ہے، دوسرا یا زا ہے. یاد رکھو زال ہے. يذكر زا اور زال میں فرق کرنا ہے. پہلے پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا حروف ہاں تو یہ فرق کرنا ہے. یزکا پہلے میں یہ ہے یزکا يذكر 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 زينا السماء الدنيا دي زينا السماء الدنيا السماء والی مد کون سی ہے؟ مد متصل. ہاں شاباش مد واجب. مد واجب شاباش. من منی یمنا من منی یمنا جی من منی یمنا نہیں کرنا، یہ نا نا منہ کھول دے رہا ہے نا. من منی یمنا من منی یمنا نہ کرو نا. من منی یمنا من منی یمنا وظل من يحموم لا بارد ہاں وظل لا بارد ولا جی
وظل من يحموم لا بارد ولا کریم ہے نا قرآن میں جی. جی وظل من يحموم. اب بول. ادھر ہم ادھر نہیں ہو رہی ہے کتاب یہاں. ملنا ادھر ہو رہا ہے. ملنا غلا للذين غلا للذين اسی طرح آپ جو ہے الفاظ اس طرح آپ جو ہے چن کے قرآن میں ایسے پڑھا کریں. ٹھیک ہے نا جی. جی انشاءاللہ سر. پھر کل انشاءاللہ باقی